ہر شخص کا دل اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور ہر دل بغاوت بھی کر سکتا ہے۔ ہر دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی آمد کی صلاحیت رکھی ہے تاکہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جلوہ گر ہو۔ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہ آئی ہو تو دل کے اندر دنیا کی محبت جلوہ گر ہو جاتی ہے، کیونکہ دل کے ذریعے سے ہی آپ اپنے دل کو دنیا کی محبت کی بجائے آخرت کی محبت میں لگا سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جو کچھ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ کھانا ہمارا پاکیزہ ہے یا نہیں۔ یہ بات ضروری ہے کہ ہم کمائی کیسے کرتے ہیں اور کیسے خرچ کرتے ہیں، جنہیں ہم حقوق العباد کہتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا کھیل 5 یا 10 آدمیوں کے اندر ہی ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، نرمی کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری عبادات آتی ہیں، یعنی کہ اپنے اسی گھر کے اندر عبادات کیسی کرتے ہیں، کہاں تک اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عمل کو دل سے تسلیم کر رہے ہیں، پھر کوئی دشمن بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے اور غم میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں۔ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، محفل میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اور یہی دنائی کی باتیں ہیں۔ نہ کسی پریشانی میں تیز ہو جاؤ اور نہ کسی خوشی میں تیز ہو جاؤ۔ اللہ کے حکم کے مطابق چلو، اس کے اذن کے مطابق چلو۔ اگر وہ آنسو دے رہا ہے تو یہ آپ کے لیے نیکی ہے، اگر وہ خوشی دے رہا ہے تو یہ بھی آپ کے لیے بھلائی ہے۔ اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے تو بہت اچھا ہے، اگر نہیں پیدا ہو رہا تو اس میں بھی کوئی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کر رہا ہے اچھا ہی کر رہا ہے۔ بس آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر حال میں راضی رہنا ہے۔ بس 4 دن کا کھیل ہے، راضی رہیں، سب باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ اللہ کو ماننے والا اور اللہ کو نظر انداز کرنے والا جھوٹا ہے۔ آپ اندازہ لگا لو، انسان چاہے کسی عقیدے کا ہو، وہ بات کی بات ہے، لیکن پہلے تو وہ انسان ہے۔ آپ انسان کو کبھی اللہ کے حوالے کیے بغیر نہ سمجھنا۔ اللہ نے اس کو بڑی محبت سے اس دنیا میں بھیجا ہے اور اس کو ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ یہ آدمی زندگی میں ایک ہی بار نظر آیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا راز ہے۔ اور اس کے بعد جو اس بندے کے ساتھ ہمارا سلوک ہے، یعنی جو کچھ ہم اس کے ساتھ کریں گے، وہ بندہ تو دوبارہ ہمیں نہیں ملے گا۔ اگر ہم اچھا سلوک کریں گے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اچھا سلوک نہیں کریں گے تو پھر ہم لاکھ قربانیاں کر لیں، لاکھ عبادتیں کر لیں، لاکھ خرچے کر لیں، لیکن اس کے دل کا یہ زخم آخرت میں ہماری رکاوٹ بن جائے گا۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، انہی باتوں کو سمجھنا ہے۔ اس لیے آپ ہر وقت یہ سمجھیں کہ ہر محلے میں کوئی اللہ والا ہو سکتا ہے اور ہر محلے میں کوئی شیطان کا ساتھی بھی ہو سکتا ہے۔ ہر گھر میں اللہ والا ہو سکتا ہے اور ہر گھر میں باغی بھی ہو سکتا ہے۔ ہر دل اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے اور ہر دل بغاوت بھی کر سکتا ہے، اور آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا دل اس میں کیا کرتا ہے۔ ہر دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی آمد کی صلاحیت رکھی ہے تاکہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جلوہ گر ہو سکے۔ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت نہ آئی تو آپ کے دل کے اندر کی دنیا کی محبت جلوہ گر ہو جائے گی، جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی قربت سے بہت دور چلے جائیں گے، کیونکہ صرف آپ اس دل کے ذریعے ہی اس دل کو دنیا کی محبت کی بجائے آخرت کی محبت میں لگا سکتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کرنا ختم کرو، اونچی آواز سے ڈرانے کی کوشش نہ کرو، چھوٹے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ چھوٹے بچے ہی بڑے ہوتے ہیں اور بہت بڑے راز ہوتے ہیں، اور جو لوگ بے بس ہیں ان کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرو، کیونکہ وہ بے بس ہیں اور آپ کی تحویل میں ہیں۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی چیزیں، کتا، بلی، چیونٹی اور زمین پر چلنے اور رینگنے والے جانور، سب تیری آزمائش ہیں۔ اسی طرح بیوی، بچے، اولاد، یہ بھی آزمائش ہے، کھانا بھی آزمائش ہے، دسترخوان بھی آزمائش ہے۔ آپ اس پر دھیان دیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ اگر آپ کسی غلط ٹریک پر چل رہے ہیں تو فوراً استغفار کر کے گزر جائیں، اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو معاف فرما دیں گی اور زندگی میں کامیاب ہو جائے گی۔ اگر آپ ان تمام معاملات پر غور کر لیں گے تو قرب الہی کے قریب پہنچ جائیں گے، اور الحمدللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس طرح انسان مزید اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔